دنیا کو کمانے میں غفلت کے ساتھ لگا رہا تو پھر تو اس کی جان نکالنے کے لیے کیسے سخت فرشتے آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی روح نکالنے کے لیے کیسے آتے ہو؟ ان کا آپ برداشت نہیں کر سکے کہ نہیں نکاؤ، ان کی اس طرف دیکھیں. پھر جب کہا میری طرف متوجہ ہو تو ایسی خوفناک شکل تھی کہ وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے کہ اگر کوئی اور سزا نہ ہوتی تو اس کے لیے یہی سزا کافی تھی. پھر اس کی روح کو اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ تمہارے جہنم میں یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، آج تو ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے نظر نہیں آتا، موت سے تھوڑی دیر پہلے وہ پردہ ہٹا دیتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے اعمال سے کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کر نہیں سکتے، ایمان تو غیب پر ہوتا ہے. تو اس لیے اب وہ نکلنا نہیں چاہتی روح، اس کو زبردستی نکالتے ہیں، جیسے کانٹوں کو کپڑے میں سے کھینچ کر نکالتے ہیں ایسے اس کی روح کو نکالتے ہیں. پھر اس کو لے کر چلتے ہیں اور پھر جب آسمانوں کے قریب پہنچتی ہے کہ یہ فلاں بدبخت کی روح ہے تو اس کو آسمانوں سے بلیشے پھینک دیتے ہیں. ایمان والے کی روح کو تو اس کا استقبال ہوتا ہے. اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کے ساتھ 500 فرشتے آتے ہیں، اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں، یہ تمہارا جنت میں ٹھکانہ ہے. اس کی روح بے چین ہوتی ہے، جلدی نکالو مجھے، 2 منٹ صبر کر لو، 1-2 منٹ تمہارے دنیا میں باقی ہیں، تھوڑی دیر صبر کر لو، تھوڑی دیر صبر کرو. پھر تمہیں نکالتے ہیں اور پھر جب اس کو ایسے نکالتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال، اور پھر اس کو لے کر وہ فرشتے، حدیثوں میں آتا ہے ایسے جاتے ہیں جیسے دنیا میں جسم کو اٹھا کر لوگ چلتے ہیں، ایسے فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں. ہر آسمان پر اس کا استقبال ہوتا ہے. یہ فلاں مومن کی روح ہے، مومن کی روح ہے، اس کو آج علیین میں لے جاؤ، اب اس کا استقبال کا موقع ہے. اس لیے قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے ہار جیت کا دن. ہار جیت کا تو وہاں پتہ چلے گا دنیا کی حالت کیا ہے. دنیا میں امتحان میں فیل بھی ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، پھر دوبارہ لے سکتا ہے. اور بھائی پرمیشن 10 دفعہ بھی فیل ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، وہاں فیل ہو گیا تو پھر پتہ چلے گا دن کو کہتے ہیں. وہ ہار اور جیت کا دن ہے، حسرت کا دن ہے. اس دن کافر تو اتنی حسرت کرے گا کہ یہ پورا بازو چبا کر کھا جائے گا. ایمان والے بھی حسرت کریں، ایمان والے بھی کہ میں نے فلاں وقت کیوں ضائع کر دیا. کتنی قیمتی زندگی اللہ نے ہمیں دی تھی، ایک منٹ کے اندر ہم کتنی ترقی کر سکتے تھے، کتنی ترقی کر سکتے. اور دعوت والے کام سے زیادہ ترقی پھر کیسے ہوگی. لوگوں کو جس کام کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، چھوٹے کام کے لیے چھوٹے آدمی کو بھیجتے ہیں، بعض کاموں کے لیے حکومت کے عام لوگ جاتے ہیں، کسی کام کے لیے خود ملک کے بادشاہ کو جانا پڑتا ہے، اور کوئی آدمی جا نہیں سکتا. اور یہ تو بادشاہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے انبیاء کے سامنے. جس کام کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا تھا، اور جس کام کے لیے نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اس کے برابر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اس کام کے لیے اللہ نے اس امت کو چنا ختم نبوت کی وجہ سے. اس سے جو اللہ کا قرب ہم حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے جو خاص قرب حاصل کر سکتے ہیں، وہ کسی اور چیز سے نہیں حاصل کر سکتے. اس لیے تو بہرحال دین پر محنت کرنا، یہ اللہ کے لامحدود خزانوں سے لینا. اور دنیا پر محنت کر کے افسر بھی بن گئے، دنیا پہ محنت کر کے گھر سارا بھی بھر لیا، تو یہ تو مچھر کا پڑ ہی ہے، یہ تو محدود ہے.